نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا، جی خبردار ہو جاؤ. جی جی یہ الا حرف تنبیہ ہے. جی تنبیہ اس جگہ کی جاتی ہے جہاں پر خبردار کیا جاتا ہے. جی جی اگر آپ دنیا کا حال دیکھیں تو جہاں پر ٹرین جاتی ہوگی اور وہاں پر ایک ایسا روڈ ہوگا جہاں سے کراسنگ ہوتی ہوگی، ادھر کے لوگ ادھر کے ادھر جاتے ہوں گے اور وہاں پر ٹرین کی پٹری ہوگی. جب وہاں سے ٹرین گزرے گی تو آپ کو ایک لگا ہوا دکھے گا، اس میں لکھا ہوگا اسٹاپ، رک جائیے، آگے جائیں گے تو جان کو خطرہ ہوگا. جی جی میں بہت سمجھا کر آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی انشاءاللہ ذہن میں دھسے گا، لکھا ہوگا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا، خبردار ہو جاؤ. جی جی یہ اللہ حرف تنبیہ ہے. پھر آگے فرماتا ہے میرا رب انا، یہ حرف تحقیق ہے. جی یہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا، خبردار ہو جاؤ. پھر کہا انا، بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے بندوں، لا خوف، کوئی خوف نہیں ہے، علیہم ولا هم يحزنون، کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے، وہ کبھی غم میں نہیں آتے. اب میں نے سوال کر دیا مولا، جب تم نے نماز کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، توجہ میری طرف، حکم دیا تو خبردار نہیں کرا. مولا جب تم نے حج کا حکم دیا تو کہتے نماز کا حکم دیتا تو کہتا نماز قائم کرو. یہاں پر بھی تم نے حرف تنبیہ کو نہیں لے کر کے آیا، خبردار نہیں کیا. ہونا چاہیے تھا خبردار ہو جاؤ، نماز ادا کرو، لیکن نہیں، حرف تنبیہ نہیں آیا. آگے فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الزَّکَاةَ، زکات قائم کرو. میں نے سوال کر دیا مولا، میری ناقص عقل ہے، میں نے کہا مولا جب تم نے زکات کا حکم دیا تو خبردار نہیں کر رہا، اور جب تم نے روزے کا حکم دیا تو کہتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو نے یہاں پر بھی خبردار نہیں کیا. تو حج، زکات، روزہ، نماز، تمام فرض کام جو بتائے گئے ان کو کہا تو مولا خبردار نہیں کیا. لیکن جب اپنے دوستوں کے بارے میں کہا، جب اولیاء اللہ کے بارے میں تو کہتا ہے تو اس سے پہلے خبردار کر رہا ہے. الا لے کر کے آ گیا، حرف تنبیہ آ گیا، خبردار ہو جاؤ. تو میں نے سوال کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ جواب آتا ہے. وہ امام سائل سن لے، تو نہیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کی تو شان یہ ہے وہ جو پیچھے پیریڈ میں ہو چکا ہے وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ حال کو بھی جانتا ہے، وہ مستقبل کو بھی جانتا ہے. میں نے کہا مولا خبردار کر دیا، نماز کا حکم دیا خبردار نہیں کیا، روزے کا حکم دیا خبردار نہیں کیا، زکات کا حکم دیا خبردار نہیں کیا، حج کا حکم دیا خبردار نہیں کیا. لیکن جب باری آتی ہے میرے پیارے بندوں کی، مقرب بندوں کی، تو مولا خبردار کیوں کیا؟ تو مولا کی طرف سے جواب آتا ہے اے میرے ناقص بندے سن لے، تو نہیں جانتا ہے آنے والا پیریڈ ایسا ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا، لوگ نماز پر نماز ادا کریں گے، روزے پر روزہ رکھیں گے، زکات پر زکات دیں گے، حج پر حج کریں گے، اور نماز تو اتنی ادا کریں گے کہ ان کی پیشانی کالی پڑ جائے گی. لیکن جب بات آئے گی میرے مقرب بندوں کی، جب بات آئے گی میرے معزز بندوں کی، تو ان کی شان کے خلاف بولیں گے، ان کی مرتبے کو کم کریں گے، ان کی عظمت کو کم کریں گے، ان کے وقار کو کم کریں گے. تو سن لے، میں نے اس لیے خبردار کر دیا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ. ان کی شان کے خلاف بولنے سے پہلے سمجھ لینا یہ تو وہ ہے کہ جن کی شان پروردگار بیان کرتا ہے. اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، جو میرا دوست ہوگا وہ نہ کسی دنیا دار سے ڈرے گا، نہ کسی وزیر اعظم سے ڈرے گا، نہ کسی دنیا کے مالوں سر رکھنے والے سے ڈرے گا. اگر وہ ڈرے گا تو صرف اپنے پروردگار سمجھ میں نہیں آ رہا.
مولانا خبردار میں بتا رہا تھا جہاں پر ٹرین کی کراسنگ ہوگی وہاں پر لگا ہوگا اسٹوپ، ایک بلہ لگا ہوگا، اس پر بتانا یہ چاہتی ہے دنیا کے لوگ، بتانا یہ چاہتے ہیں سرکار دنیا کی بتانا یہ چاہتی ہے اے لوگوں ٹرین آنے والی ہے، اگر آگے جاؤ گے تو جان کو خطرہ ہوگا، اگر آگے گئے تو جان کو خطرہ ہوگا۔ ایسے ہی کچھ ایسے تالاب بھی ہوتے ہیں جہاں پر ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی تختی لگی ہوتی ہے، ڈینجر لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اگر آگے جاؤ گے تو جان کو خطرہ ہے، اگر اپنی جان پیاری تو واپس ہو جاؤ، اگر جان پیاری تو واپس ہو جاؤ۔ یہ رہا دنیا کا حال، یہ رہے دنیا والے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے تو دنیا والے خبردار ہوتے ہیں، اگر آپ کی جان کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہو تو دنیا والے روکتے ہیں، کہیں اسٹاپ لگا رہے ہیں، کہیں ڈینجر لکھ رہے ہیں، یہ لوگ آگے جاؤ گے جان کو خطرہ ہوگا، لیکن یہاں جان کا خطرہ ہے، یہاں دنیا والے روک رہے ہیں، اور جہاں ایمان کا خطرہ ہو وہاں ان کو پروردگار دنیا والے روک رہے ہیں، اور جہاں پر مال، جہاں پر ایمان کا خطرہ ہو تعالیٰ ہم کو روک رہا ہے۔ یہ لوگوں اگر تم ان کی شان کے خلاف جاؤ گے تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، تم ان کے مرتبے کے خلاف کچھ بولو گے، ان کی عظمت تم نہیں جانتے، ان کی عظمت تو وہ ہے کہ اگر چوروں کو ایک نظر دیکھ لے تو بڑی کامل بنا ہے، اگر کسی کوئی ناقص آتا ہے تو اس کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں، اگر کوئی ادنا آتا ہے اس کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں، اگر کوئی پست آتا ہے اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ ان کی شان تم نہیں سمجھ سکتے، ان کی شان تو وہ ہے، ان کا مقام تو وہ ہے، یہی سے سمجھ لو کہ اس کے پروردگار نے خبردار کر دیا ان کے خلاف گئے تو تمہارا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا، لہذا تمہیں ان کی شان کے خلاف نہیں جانا ہے۔ سنو اللہ کے بنی کے ہوتے جو کسی پاکستان سے نہیں ڈرتے، وہ کسی دنیا کی ادنا سے ادنا طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں، اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں، جو پروردگار سے ڈرتا ہے اس کے دل میں دنیا کا خوف نہیں رہتا اس کے لیے۔ آج ہم کو مٹانے کی لوگ بات کہتے مسلمان غدار ہیں، میں کہتا ہوں یار مسلمان کسی وقت کا غدار نہیں رہا، بلکہ میرے نبی کا فرمان ہے لوگوں جس ملک میں رہو، جس وطن میں رہو اس کے ساتھ وفا کرو۔ مسلمان اپنے نبی کا فرمان نہیں بھولا ہے، اگر اور کوئی اسلام پہ حملے کرتا ہے تو مسلمان آگے بڑھ کر کے کہتا ہے ہمارا اسلام ہے، ہم کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ یار اسلام کی مذاق اسے بنائے دنیا الگ بات ہے، لیکن اسلام کا مذاق ابھی لوگ بنا رہے ہیں، ہم اسلام کا مذاق نہیں بنا رہے ہیں۔ میں ذکر رہا تھا اسلام کا مذاق کیسے اڑا رہے ہیں بتاؤں، توجہ ہے آپ کی، اجازت ہے؟ نیند نہیں آ رہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے خداوندی کے جلوے گرا دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اس وقت بظاہر یہ کہنے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنت کی تیاری میں موجود لیکن بظاہر یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے مقرب بندوں کے وہاں پر ذکر ہوتا رہے گا، یہ جگہ جنت کی تیاری یہ وہ پاکیزہ محفل ہے جہاں پر صرف انسان ہی نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی سننے کے لیے آتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آتے ہیں یہاں پر. ہم کو دکھتے نہیں, ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آتے ہیں, بتاؤ اس جگہ کا مقام اس جگہ کا مقام کیا ہوگا, عالم کیا ہوگا. اب ہم یہاں پر حاضر تو ہمارے یہاں فرض بنتا ہے کہ نمازیں ہم نے پڑھنے جاتے, روزے ہم نے رکھتے, زکات ہم نہیں دیتے, حج ہم نہیں کرتے, تو کم سے کم محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ بولنا. ایک بات بتاؤں, آپ کہتے ہوں گے کہ یہ مولوی حضرات بار بار سبحان اللہ کیوں بتاتے ہیں, تو سنو, سبحان اللہ